الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں امام شافعی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور سلسلہ کلام اس بات پر ختم ہوا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں ان کی والدہ محترمہ نے علم کے تئیں جو والہانہ شوق اور علم حاصل کرنے کے لیے جو صحیح تڑپ اور جستجو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس تڑپ اور جستجو کے ساتھ انہوں نے شریعت کا اور دین کا علم حاصل کیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کیا کیا کوشش کر سکتے ہیں، کیسے علم دین حاصل کر سکتے ہیں آپ، تو انہوں نے مختصراً جواب دیا تھا کہ میں اسی طرح سے علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح سے کسی خاتون کے پاس صرف اس کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ گم ہو جائے، تو جس ماں کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں جا سکتی، کوئی دروازہ، کوئی چوکھٹ، کوئی گلی وہ چھوڑے گی نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا اسی طرح سے میرے اندر یہ لگن ہے، یہ تڑپ ہے، یہ جستجو ہے کہ جس شوق کے ساتھ میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس امت کے جو اولین لوگ تھے، جنہیں ہم صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے یہ علم دین کیسے حاصل کیا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنی لگن تھی، کتنی تڑپ تھی، کتنی جستجو تھی۔ شاید آپ کے سامنے بھی اس تعلق سے کچھ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ اس امت کے مردوں کے اندر بھی اور خواتین کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی وہ تڑپ اور وہ جستجو پیدا ہو سکے جو ہماری اس امت کے اولین لوگوں کے دلوں میں تھی، کہ انہوں نے کس طرح سے اس دین اور شریعت کے علم کو پہنچایا ہے اور کس قدر بلند ہمتی کا ثبوت دیا ہے، عزم و حوصلے کے ساتھ علم حاصل کیا۔
ہم شاید تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو مشہور صحابی رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مختلف صحابہ کے پاس حدیثیں چھوڑ کر گئے ان کو کیسے اکٹھا کیا ہے، کیسے ان کو یاد کیا ہے، کیسے حاصل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مجھے یہ احساس ہوا، چونکہ یہ کم سن تھے اور بہت ساری حدیثیں ان کے پاس موجود نہیں تھی، ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا کسی بھی طریقے سے ان حدیثوں کو حاصل کیا جائے۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری شخص کو راضی کرنا چاہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کر سکیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس انصاری شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کر لیا تعجب کے انداز میں ہے کہ ابن عباس مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا تم یہ محسوس کرتے ہو کہ آگے چل کر لوگوں کو تمہاری حاجت ہوگی، تمہاری ضرورت ہوگی، تمہارے پاس علم سیکھنے آئیں گے، تم سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، جبکہ اس وقت اس امت میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے حدیث کے عالم موجود ہیں، تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کسی وقت تم سے لوگ فتویٰ پوچھنے آئیں گے، مسئلہ دریافت کرنے آئیں گے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جیسے کم سن بچوں کی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کسی نے کہا کہ 12 سال تھی، کسی نے کہا 13 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 15 سال عمر رہی ہوگی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن اس بچے کے دل میں ہمت تھی، حوصلہ تھا، لہذا کہتے ہیں ابن عباس فَتَرَكْتُ ذَاكَ، انصاری کا ساتھ میں نے چھوڑ دیا کہ یہ شخص میرے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس جانے لگا، ان کی طرف متوجہ ہوا، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں ان كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے سلسلے میں مجھے یہ علم ہوتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، صحابی ہے، اس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ میں خود چل کر اس کے دروازے پر جاتا تھا، وَهُوَ قَائِلٌ، جبکہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہا ہوتا تھا، سو رہا ہوتا تھا، لیکن یہ اس کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اس شخص کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس کے آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا کہتے ہیں فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں اپنی چادر بچھا کر اس کے دروازے پر لیٹ جایا کرتا تھا، چادر بچھا کر چوکھٹ پر لیٹ جایا کرتا تھا، اور کہتے ہیں ہوتا کیا تھا تَصْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ، کہتے ہیں کہ گرم گرم ہوا کے تھپے
مٹی کے ساتھ میرے چہرے پر لگتے تھے. دوپہر کا وقت ہوتا تھا, 40 ڈگری 42 ڈگری 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا رہا ہوگا اس وقت. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مدینے میں اتنی زیادہ کثرت بھی نہیں تھی درختوں کی جہاں سایہ مل سکے, لہذا دوپہر کی اس گرمی میں لو کے تھپیڑے چہرے پر آ کے لگتے تھے. اور یہ شخص دروازے پر لیٹا ہوا ہے چادر بچھا کر. فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ, تو گھر کے اندر جو شخص ہوتا تھا وہ اپنی کسی ضرورت سے باہر آتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہماری چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے, کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے. لہذا وہ کہتا تھا کہ ماں جاء بک, ابن عباس یہ بتاؤ کہ کس سلسلے میں تم میرے پاس آئے ہو, اور اگر تم کو کوئی ضرورت تھی, کوئی حاجت تھی, میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی. کہا الا ارسلت الی فآتیک, کہ آپ کسی شخص کو بھیج دیتے کہ ابن عباس نے آپ کو یاد کیا ہے تو میں خود اس شخص کے پاس حاضر ہو سکتا تھا, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر ابن عباس چاہتے اعلان کرا سکتے تھے مدینے کے اندر جتنے لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہ سارے لوگ میرے پاس حاضر ہو جائیں, میرے پاس آئیں, تو کوئی شخص میں سمجھتا ہوں کہ انکار نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا, جو مرتبہ تھا, سارے لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں, آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا. کہا فاقول انا حق اتیک, لہذا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے کہتا تھا کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں آپ کے پاس آتا ہے کہ نہیں. اصولی بات ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. میں ہی تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آؤں. فَأَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ کر تم سے دریافت کر. تو آپ تصور کیجئے کہ صحابی رسول نے لوگوں کی چوکھٹوں پر سو کر تکلیفیں اٹھا کر اس طرح سے علم دین حاصل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کی ہیں. آج ہم تصور کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے, اتنا حوصلہ ہے, یہ ذوق ہے, یہ شوق ہے, ہم تو ایسی مجلسوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جہاں علم حاصل کرنے کی ساری آسائشیں موجود ہوں, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. ہماری بدذوقی کا عالم یہ ہے کہ ہم وہاں حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے کہ علم بٹ رہا ہے, وہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے, علمی بات بتائی جا رہی ہے. ہم ایسی مجلسوں سے ہزار بہانے اختیار کر لیتے ہیں حاضر نہ ہونے کے لیے. یہ تو ہمارا ذوق ہے, یہ ہمارا شوق ہے. لیکن اس امت کے جو اولین لوگ تھے, ہمارے رہنما تھے, ہمارے پیشوا تھے, انہوں نے یہ علم دین کتنی مشقتیں اٹھا کر جمع کیا ہے, اکٹھا کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے. آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور آگے چل کے یہی صحابی کہتے ہیں کہ جس انصاری شخص سے میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں کہ تم بھی میرے ساتھ اس مہم میں شریک ہو جاؤ تاکہ ہم اللہ کے رسول کی حدیثیں اکٹھی کر سکیں, اللہ رب العزت نے اس انصاری شخص کو زندگی عطا فرمائی. یہ زندہ رہا اور واقعہ یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا علم اکٹھا ہو گیا کہ لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوتے تھے, حلقہ ہوتا تھا اور مسئلے مسائل دریافت کرتے تھے. اس وقت اس شخص کو محسوس ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ عقل مند انسان تھے, انہوں نے عقل کی بات کی تھی, میں ہی غلطی پر تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہماری ضرورت کس کو ہوگی آگے چل کے, ہمارے پاس کون علم حاصل کرنے آئے گا. لیکن اس کے برعکس ہوا کہ واقعی لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم شریعت, علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. یہ تھا ہمت تھی, حوصلہ تھا.
عزم تھا، ارادہ تھا کہ لوگوں کی چوکھٹوں کی خاک چھان چھان کے اس صحابی رسول نے علم دین حاصل کیا، اور آج تک ہم اس کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور آگے چلتے جلیل القدر تابعی ہیں جنہیں مکحول شامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شام کے بڑے علماء کرام میں ان کا نام آتا ہے، حدیث کے بڑے عالم ہیں، فقہ کے بڑے عالم ہیں، دوسری صدی ہجری سے کے یہ عالم ہیں۔ لہذا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں اوتقت بمصر، مصر میں یہ کسی خاتون کے کون تھے؟ غلام تھے۔ یعنی اس وقت کے حساب سے سماجی درجہ یا مقام ان کا سب سے نچلا ہوتا تھا، سماج کے سب سے نچلے طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ کہتے کہ میں ایک خاتون کا غلام تھا، اللہ رب العزت نے احسان یہ کیا کہ اس خاتون کے دل میں رحم آیا، اس نے مجھے آزاد کر دیا مصر کے اندر۔ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمْ عَدَى بِهَا عِلْمًا إِلَّا هَوَيْتُهُ فِي مَا أُرَى۔ کہتے ہیں کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء کرام تھے، جہاں جہاں مجھے یہ علم تھا کہ یہاں کوئی عالم دین موجود ہے، میں نے مصر کی ساری سرزمین میں چل کر علم حاصل کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم آتیت العراق، پھر سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے میں عراق پہنچا، اور عراق پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد عراق سے مدینہ آیا، ثم المدینۃ فلم عدا بہما علما الا ہویت فیما اورا، کہ عراق اور مدینے میں بھی میں نے کوئی عالم دین ایسا نہیں چھوڑا جس سے علم دین حاصل نہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم اتیت الشام، اور اس کے بعد میں شام گیا، فغربلتها، اور میں نے سرزمین شام کو بھی چھان مارا۔ غربلہ کا لفظ عربی میں چھلنی سے چھاننے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ، کوئی گلی میں نے نہیں چھوڑی جہاں میں دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا نہ ہوں۔ تو اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمارے اسلاف نے علم حاصل کیا ہے۔ جہاں بھی علم موجود ہے وہاں وہ لوگ پہنچ جایا کرتے تھے تاکہ اس امت کے لوگ آ کے چل کے یہ تانا نہ دے کہ یہ جاہل لوگوں کی امت ہے، ان پڑھ لوگوں کی امت ہے، یہ اہل علم کی امت ہے۔ یہ علم کا مقام ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر۔ ہمارے اسلاف ہماری طرح سے علم سے غافل نہیں رہے جس طرح سے ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمارے اسلاف علم حاصل کرتے تھے۔ مشہور محدث ہیں شعبہ ابن الحجاج، اور ان کو علم حدیث، خاص طور سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا جو علم ہے، علم الجرح والتعدیل جس کو کہا جاتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے، اس کے امام ہیں۔ اور لوگوں نے کہا امیر المومنین فی الحدیث فی زمانہ، اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے شعبہ ابن الحجاج۔ انہوں نے کس شوق کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، کس ہمت اور حوصلے کے ساتھ علم حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی موقع سے انہوں نے سنا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ ہمیشہ جستجو یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی حدیث جہاں بھی مل جائے وہ وہاں تک پہنچ جائے، لیکن کسی موقع سے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول کی فلاں حدیث آپ نہیں سن سکیں، لہذا فجعل یقول واہ حزنہ، افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ کتنے افسوس کی بات، کتنے غم کی بات ہے میرے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے اس کا علم نہ ہو سکا، کس قدر افسوس کی بات۔ اور کہتے ہیں کہ انی لاذکر الحدیث یفوتنی فامرض، کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث چھوٹ گئی ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہوں، مجھے وہ حدیث حاصل نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں
فَأَمْرَضُ تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ مزاج تھا ہمارے اولین لوگوں کا کہ کوئی علمی چیز ان سے فوت ہو جایا کرتی تھی، حدیث رسول حاصل نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اتنے زیادہ فکر مند ہوتے تھے اور اتنی پریشانی ان کو ہوتی تھی کہ وہ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ موجودہ زمانے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہم علم سے راہ فرار اختیار کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچے بچیاں، بچے کے دماغ میں آیا کہ آج اسکول نہیں جانا ہے، لہذا والدین آسانی سے یہ بات قبول کر لیتے ہیں، اس کے لیے عذر تلاش کر دیتے، اپلیکیشن لکھ دو کہ بیمار ہو گئے، آج بیمار۔ ہم اسکول نہ جانے کے لیے، مدرسہ نہ جانے کے لیے، علمی مجلسوں میں حاضر نہ ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور عموماً یہ بہانہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا ذوق ہے، یہ ہمارا شوق ہے۔ ہمارے اسلاف کا شوق کیا تھا؟ علم حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے بیمار ہوتے تھے، اور جہاں علم مل رہا ہے وہاں فوراً حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ بعد میں ان کو تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، علمی بات اگر چھوٹ گئی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں سب سے زیادہ راحت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم علمی مجلس سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف 2-4 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے ذوق اور شوق کے درمیان اور اس امت کے اولین لوگوں کے ذوق اور شوق کے درمیان۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان اتنا غمزدہ کہ بیمار ہو جائے کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ چھوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اس وقت انسان بیمار ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، تھوڑی سی تفریح کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی لا یحزننی ان تذهبوا بہ، کہ میرے لیے رنج کی بات ہے، غم کی بات ہے کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میری آنکھوں کا تارا ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں، میں اپنی نگاہوں کے سامنے سے اس کو جدا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ چیز اگر فوت ہو جائے یا جدا ہو جائے تو اتنی ہی اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لہذا اس امت کے لوگ اسی لیے علم کی بات کوئی چھوٹ جاتی تھی، فوت ہو جاتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، ان کو پریشانی ہوتی تھی ان کو۔ لیکن آج ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہے، ہمارے دل میں وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ الفت اور وہ محبت نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی پڑھ لکھ جائیں اور اس امت کی پسماندگی کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے کہ ہم سب سے پچھڑے ہوئے طبقے میں شمار ہونے لگے ہیں۔ یہ ہمارا علمی حال ہے۔ اور مزید اس کی مثالوں میں سے ایک اور عالم دین ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کے عالم ہے، عبداللہ ابن جعفر ابن درستوے۔ عربی زبان کا ایک علم ہے، قواعد کا علم نو، اس کے امام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں۔ لہذا علمی ذوق اور شوق دیکھیے کہ علمی مجلسوں میں کیسے حاضر ہوا کرتے تھے۔ کہتے کننا ناخذ المجلس فی مجلس علی ابن المدینی وقت العصر اليوم لمجلس غد۔ کہتے ہیں کہ ہم علی ابن المدینی، علی ابن مدینی یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی، حدیث کے بڑے عالم۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہم علی ابن مدینی کی علمی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے عصر کے وقت اپنی جگہ لے لیا کرتے تھے۔
درس کب ہونا ہے, علمی مجلس کب لگنی ہے, کل صبح کو علمی مجلس ہونی ہے, لیکن عصر کے وقت ہم اپنی جگہ لے لیا کرتے تھے. یہ علمی ذوق تھا, یہ علمی شوق تھا, اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے. اور آگے کیا بیان کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ فَنَقْعُدُ طُولَ اللَّيْلِ مَخَافَةَ أَلَّا نَلْحَقَ مِنَ الْغَدِ مَوْضِعًا نَسْمَعُ فِيهِ, کہ ہم رات بھر انتظار میں اس جگہ بیٹھے رہا کرتے تھے, اس مجلس میں جو رات بھر انتظار کرتے تھے. آپ تصور کیجئے, کیا ہم اتنی زحمت اٹھا سکتے ہیں, اتنی تکلیف علم کے لیے اٹھا سکتے ہیں, اتنی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہمارے والدین یا ہماری اولاد اٹھا سکتی ہے, جھیل سکتی ہے؟ یہ عام انسانی طبیعت اور فطرت اور مزاج. ہاں, لیکن ہم لگا سکتے ہیں, لائن میں لگ سکتے ہیں. لوگوں نے لائنیں دیکھی ہوں گی لمبی لمبی, نوٹ بندی کے دوران لوگوں نے دیکھا ہوگا, چونکہ وہاں پیسہ ملتا تھا. یا بریانی اور قورمہ کہیں تقسیم اور وہاں لمبی لمبی لائن لگ سکتی ہے, لوگ جا کے لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو مادیت کے بندے ہیں, مادیت کے غلام ہیں. علم ہماری غذا نہیں. اس امت کے جو اولین لوگ تھے, علم ان کی روحانی غذا تھی, اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. سب کچھ یہ, ہمارا حال یہ کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں, وہ لوگ جینے کے لیے کھاتے تھے. ضرورت بھر کا مل گیا تو کھا لیا, لیکن رات بھر علمی مجلسوں میں بیٹھ کر صبح کی مجلس کے لیے انتظار کرنا, یہ عزم کی بات ہے, حوصلے کی بات ہے, ہمت کی بات ہے. اس کے لیے ہمت چاہیے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کاش کے اس امت کے آج کے لوگوں کے اندر بھی یہ روح پیدا کر دے, یہ جذبہ, یہ حوصلہ ہم کو عطا فرمائے کہ ہم اسی حوصلے کے ساتھ علم حاصل کرنے لگ جائے تو ہمیں دنیا کی قوم, کوئی بھی قوم پیچھے نہیں کر سکتی ہے. اگر ہمارے اندر یہ ذوق, یہ شوق, یہ ہمت, یہ حوصلہ آ جائے, ہمیں کوئی بھائی کا لال نہیں ہے جو ہمیں پیچھے کر سکے. یہ ذوق, یہ شوق چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. جیسا کہ عبداللہ ابن جعفر ابن درستوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ثبوت دیا ہے, اور ان کے ساتھیوں نے اس کا ثبوت دیا ہے. آئیے ایک اور امام, اور ان کی زندگی کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر چکا نہیں کی ہے ابھی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جو 4 امام ہیں, ان میں سے یہ چوتھے امام ہوتے ہیں امام شافعی کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, چوتھے امام ہیں. یہ خود اپنے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان کا علمی ذوق اور شوق کیسا تھا, کس ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم حاصل کیا ہے. کہتے ہیں کنت ربما اردت البکور فی الحدیث فتاخذ امی بثیابی. کہتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا, اور اس کے لیے کوئی جگانے والا نہیں تھا, ان کو کوئی جگاتا رہا ہو. ہمارے یہاں تو طلبہ کو جگایا جاتا ہے, بیدار کیا جاتا ہے, اور بلکہ میں یہ کہوں کہ سونے کی اتنی عادت ہو گئی ہے, کلاس میں پہنچنے کے بعد بھی پہلی دوسری گھنٹی میں جگایا جاتا ہے. کلاس میں طلبہ بیٹھے ہوئے, وہاں بھی سو رہے ہیں, کوئی ذوق نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے ہماری زندگی میں. اصل پوچھا جائے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے پڑھنے کی, بس یہ کہ زبردستی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلاسوں میں طلبہ کو حاضر کیا جا رہا ہے, کہ آنا ہی نہیں چاہتے. حاضری ہوتی ہے لانے کے لیے, پھر بھی بہت سارے طلبہ پیچھے رہتے ہیں اور سب سے اخیر میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتا تھا مجلس حدیث میں شریک ہونے کے لیے. کہتے ہیں فتاخذ امی بثیابی, میری ماں میرے کپڑے پکڑ لیا کرتی تھی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی, مؤذن نے اذان نہیں دی ہے, اندھیرا ہے, تم کہاں جاؤ گے اکیلے مجلس میں, انتظار کرو فجر کی اذان تو ہو جائے. لہذا کہتے ہیں کہ میں مجلس میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا. یہ تھے اس امت کے امام, یہ تھے اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, اور اللہ رب العزت نے
ان کی محنت کا، ان کے اخلاص کا صلہ دیا ہے. آج ہم ان کو امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذوق اور شوق پیدا کرنے کی اولین ذمہ داری جس کی ہے وہ گھر کی ماں ہے، بچے کی ماں ہے. وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے، یا اگر اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے بچے کے ساتھ تو ہمارے گھروں کی ماؤں کو اپنے بچوں کے اندر پڑھنے کا یہ ذوق، یہ شوق پیدا کرنا چاہیے. تب تو ہمارے بچے یہ اپنی مرضی سے مدرسے یا اسکول جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جائیں گے ڈنڈے کے زور پر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد کے اندر ابن تیمیہ کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے. اور خواتین غور سے سنیں کہ خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، خواتین کو کتنا خیر خواہ بچے کے تئیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت، اس کی پرورش کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا والدین کے درمیان، اختلاف ہو گیا. ہو سکتا ہے طلاق ہوتی ہے تب عموماً ایسا مسئلہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہو، اس وقت یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچے کی تربیت، اس کی پرورش کون کرے گا، ماں کرے گی یا باپ کرے گا. شریعت نے ایک متعینہ عمر میں پہنچنے کے بعد اختیار دیا ہے. بچہ اگر وہ چھوٹا ہے گود میں تب تو ماں کے ہی پاس رہے گا، لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ کسی قاضی کے پاس یہ مسئلہ گیا، قاضی نے بچے سے پوچھا کہ بچے بتاؤ تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. لہذا بچہ باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں تو باپ کے ساتھ رہوں گا. لہذا ماں نے اس موقع سے قاضی سے گزارش کی کہ آپ اس بچے سے دریافت کریں کہ آخر یہ اپنے باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے، کیا وجہ اس نے اپنے باپ کو کیوں پسند کیا ہے. لہذا قاضی نے اس بچے سے دریافت کیا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تم باپ کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو اور ماں کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے. کہا کہ ماں کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے مدرسے بھیجتی ہے، اور مدرسے جانے کے بعد جو وہاں کا معلم ہے، جو استاد ہے، جو پڑھانے والا ہے، وہ مجھے پیٹتا ہے، مارتا ہے. اور میں باپ کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ باپ کیا ہے، باپ مجھے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بچے کھیلو. یہ حال ہے. ماں کی اصل ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کے اندر یہ علم حاصل کرنے کی ٹینشن اور فکر اس کو زیادہ ہونی چاہیے. تب تو یہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تربیت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے گھر کی مائیں زحمت نہیں اٹھانا چاہتی ہیں، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی ہیں بچوں کی تربیت، ان کی پرورش کے لیے، تو پھر یہ امت جاہل ہی رہ جائے گی، پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی ہے. اور کسی خاتون نے غیرت دلائی ہے، خاتون ہے، عورت ہے، اس نے غیرت دلائی ہے. آپ مردوں کو غیرت دلائی، ہمت اور حوصلے کی بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو ہونا کیا چاہیے. اس نے کہا، شاعری کی زبان میں کہا ہے، شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو. اڑنے کا اگر شوق رکھتے ہو شاہین بننے کی کوشش کرو. شاہین کیا ہوتا ہے؟ پرندوں میں طاقتور پرندہ ہوتا ہے، باز یا شکرا جس کو کہا جاتا ہے. خاتون کہتی ہے کہ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو. یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے. ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم کوے بنے رہیں، ہمیں شاہین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف کی، ہمارے آباء و اجداد کی روشن تاریخ ہے علم کے راستے سے. علم کی راہ میں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد علم دین ہم تک پہنچایا ہے. ہمارے اتنی واضح روشن مثالیں کسی امت کے لوگوں کے پاس نہیں جتنی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرنا چاہتے، سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے. سب سے بڑی یہ پریشانی ہمارے اندر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر علمی ذوق اور شوق پیدا فرمائے اور اس امت کی جہالت کو دور فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی
تو امام شافعی کے تعلق سے پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔